بنگلہ دیش میں تاریخ ساز الیکشن، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کا اتحاد 2/3 اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب، 299 میں سے 212 سیٹیں جیت لیں۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق جماعت اسلامی کا اتحاد 77 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر، طلبہ تحریک کی NCP صرف 5 حلقوں میں جیت پائی۔ 12 کروڑ 76 لاکھ سے زائد ووٹرز کی جانب سے حق رائے دہی کا استعمال، ٹرن آؤٹ 60% سے زائد ریکارڈ۔ الیکشن کمیشن نے مبینہ بد انتظامیوں پر 3 حلقوں کے نتائج روک لیے۔ ریفرنڈم میں بھی 72% عوام کا اصلاحات کے حق میں ووٹ۔ طارق رحمان کا حکومت بنانے کا اعلان، کارکنان سے ریلیوں یا جشن سے گریز کی اپیل، کہا امن عامہ پہلی ترجیح ہے، جن سے مل کر تحریک چلائی انہی کے تعاون سے ملک چلائیں گے۔ جماعت اسلامی کے سربراہ شفیق الرحمان کا مخالفت برائے مخالفت کے بجائے تعمیری سیاست کا عزم۔ طارق رحمان بنگلہ دیش میں نئے وزیر اعظم کے لیے مضبوط امیدوار۔ خالدہ ضیاء کے صاحبزادے نے 1990 میں عملی سیاست میں قدم رکھا۔ 2001 سے 2007 کے درمیان مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ حسینہ واجد دور حکومت میں قید بھی کاٹی۔ 2008 میں خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی۔ گزشتہ برس دسمبر میں والدہ کے انتقال پر پارٹی کی قیادت سنبھالی۔ بنگلہ دیش میں BNP کی کامیابی، صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی جانب سے مبارکباد۔ باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے اور جمہوری شراکت داری میں وسعت کا اعادہ، خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے مشترکہ اہداف پر کام کریں گے۔ شہباز شریف کا پیغام، کہا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان بہتر تعلقات کے ثمرات عوام کو حاصل ہوں گے۔ امریکہ اور دیگر ممالک کی جانب سے بھی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کو جیت پر مبارکبادی پیغام۔ بنگلہ دیش الیکشن سما، ڈھاکہ میں لمحہ بلمحہ رپورٹنگ۔ انتخابی مارکے میں کس کا پلڑا بھاری، کون سا امیدوار آگے، کون پیچھے رہا، سما نے سب دکھایا۔ ووٹنگ سے نتائج تک پل پل بدلتے حالات کو ناظرین تک پہنچایا۔ نئی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا، نئی پارلیمنٹ کے لیے جولائی چارٹر پر عمل درآمد کتنا مشکل، جاندار تجزیے صرف سما پر۔ اسٹیج تیار، ماحول گرم، دیوانے پرجوش، روایتی حریف ٹاکرے کو تیار۔ T20 ورلڈ کپ کا سب سے بڑا معرکہ صرف 2 روز بعد، پاک بھارت میچ کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری۔ اتوار کو کولمبو میں میدان سجے گا۔ قومی ٹیم 2 روز آرام کے بعد آج پریکٹس کرے گی۔ میچ کے روز بارش کی بھی پیش گوئی، کھیل متاثر ہونے کا خدشہ۔ ٹکٹوں کی مانگ بڑھ گئی، اسٹیڈیم میں 35,000 افراد کی گنجائش، 88,000 درخواستیں آ گئیں۔ ICC کی 5 ایشین کرکٹ بورڈز کے سربراہان کو مقابلہ دیکھنے کی دعوت۔ پاکستان سے مقابلہ، بھارتی میڈیا اور تجزیہ کار اسپنر سے خوف زدہ، کہا انڈین ٹیم یاد رکھے پاکستان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک اسپنر ہے۔ عثمان طارق، نواز، شاداب، ابرار اور سان ایوب پاور پلے میں باؤلنگ کرا رہے ہیں۔ صحافی وکرانت گپتا نے عثمان طارق کے ایکشن پر اعتراضات مسترد کر دیے۔ نماز جمعہ کے بعد پارلیمنٹ کے باہر ہم وہاں پر دھرنا دیں گے۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ خان صاحب کو باقاعدہ ایکسیس دی جائے، ان کے ڈاکٹر صاحب، ان کے وہ ڈاکٹر جو کہ جن کو اطمینان اور اعتماد ہو۔ جب بیٹھیں گے تو اٹھنے کے لیے نہیں بیٹھیں گے، جب تک عمل نہیں ہوگا ہم نہیں اٹھیں گے۔ بانی PTI کی صحت پر تحفظات، تحریک انصاف کا آج پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنے کا اعلان۔ رپورٹ جمع کرائے 3 دن ہو گئے، بانی کی آنکھ کا علاج کیوں نہیں کرایا گیا؟ جب تک مطالبات نہیں مانے جاتے واپس نہیں جائیں گے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس کی للکار، کہا بتایا جائے وہ کون ہے جس کی وجہ سے بانی کی بینائی چلی گئی۔ محمود خان اچکزئی بولے احتجاج پرامن ہوگا، اگر کچھ غلط ہوا تو نتائج کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ اسد قیصر بولے بانی کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ بات پہ کلیئر ہے، ہمارا عمران خان کے ساتھ کوئی ذاتی اناد نہیں ہے۔ بالکل جب ان کو ضرورت پڑی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ہاسپٹل لے کے گئے، اب مزید ضرورت پڑے گی لے کے جائیں گے، باہر عمران خان کو ضرورت پڑتی ہے باہر بھیجیں گے۔ پنچ لائن ہے وہ یہ ہے کہ ان کی صحت ہمارے لیے پرائیورٹی ہے۔ الشفا ہسپتال اگر وہ اس پہ راضی ہوتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں میری تسلی ہے تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔
بانی پی ٹی آئی کو علاج کے لیے ملک سے باہر بھی بھیجنا پڑا تو بھیجیں گے. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا پروگرام ندیم ملک لائیو میں بڑا بیان. کہا بانی کی صحت حکومت کی ترجیح, ان سے کوئی ذاتی اناد یا دشمنی نہیں. بانی اگر الشفا میں علاج پر راضی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. انہی کی درخواست پر پیمز بھیجا گیا. بانی کا جیل میں روزانہ کی بنیاد پر چیک اپ ہوتا ہے. صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم کی ملاقات. سیکیورٹی صورتحال سمیت اہم معاملات پر مشاورت. میاں شہباز شریف نے صدر مملکت کو غزہ اجلاس میں شرکت پر اعتماد میں لیا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ بہتر بنانے پر بھی اتفاق ہوا. صدر مملکت آزاد کشمیر کی معاملہ باہمی اتفاق رائے سے طے کرنے پر بات چیت. اعلامیہ جاری. افغانستان میں سرگرم دہشت گرد گروپوں کی موجودگی انتہائی تشویشناک. رواں ماہ کالعدم بی ایل اے اور داعش کے بزدلانہ حملوں میں 80 معصوم شہری شہید ہوئے. ایک بار پھر افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی. اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا خطاب. کہا طالبان رجیم فیصلہ کرے عالمی تنہائی کا راستہ چاہتی ہے یا خوشحالی. طالبان رجیم میں افغانستان ریاست کے بجائے دہشت گردی کا گڑھ. سرحد پار دراندازی اور ہمسائے ممالک میں مذموم کاروائیاں جاری. پاکستان، ایران اور وسط ایشیائی ممالک شدید متاثر. امریکی جریدے یوریشیا کی رپورٹ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا افغانستان میں 20 سے زائد دہشت گرد گروہ اور 13,000 غیر ملکی جنگجو سرگرم. بار بار دراندازی کے باعث کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن کو تاجکستان کی سرحد مضبوط کرنے پر مجبور ہونا پڑا. ماہرین کے مطابق افغانستان میں منشیات اور انسانی اسمگلنگ کا مکرو دھندا بھی عروج پر ہے. پاکستان روس سے روڈ نیٹ ورک کے لیے باہمی اشتراک کا خواہاں. خطے کے ممالک OIC کانفرنس میں باہمی تجربات سے مستفید ہو سکتے ہیں. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی روسی نائب وزیر ٹرانسپورٹ سے گفتگو. استنبول میں ہونے والی ملاقات میں باہمی رابطوں کے فروغ پر اتفاق. شاہراہوں کے ذریعے رابطے بڑھانے اور ماسکو سے اسلام آباد براہ راست پروازوں کے حوالے سے بھی بات چیت. روسی نائب وزیر کی عبدالعلیم خان کو عالمی فورم میں شرکت کی دعوت. کاروباری ہفتے کے آخری روز اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان. کاروبار کے آغاز پر انڈیکس 2200 پوائنٹس گر گیا. مارکیٹ 1,80,000 اور 1,79,000 کی دونوں حدیں گنوا بیٹھی. کراچی کے مشرف کالونی میں فائرنگ. میاں بیوی بیٹے سمیت قتل. مہمان خاتون زخمی. ریسکیو نے لاشوں اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا. سالٹ سپر ہائی وے پر بھی فائرنگ سے ایک شخص دم توڑ گیا. عیان کی شناخت ہو گئی. پولیس نے واقعہ ذاتی اناد کا نتیجہ قرار دے دیا. حیدرآباد میں سابق MNA کے بیٹے کی شادی. دفعہ 144 کی دھجیاں اڑا ڈالیں. باراتیوں کی جانب سے شدید ہوائی فائرنگ کی گئی. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. پولیس کا مقدمہ درج کرنے سے گریز. عوام پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما سید زین قادری لاہور میں انتقال کر گئے. نماز جنازہ آج نماز مغرب کے بعد لارنس روڈ پر ادا کی جائے گی. زین قادری عارض قلب کے باعث 3 روز سے اسپتال میں زیر علاج تھے. سیاسی حلقوں کی جانب سے اظہار افسوس. ناکام سفارتکاری اور کرپٹ نظام. بھارت سے تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے والے طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ گیا. جعلی ڈگریوں کے وسیع نیٹ ورکس بھی تباہی میں پیش. تنزلی سے نااہل مودی سرکار کی تعلیم دشمن پالیسیاں بے نقاب. NDTV کے مطابق گزشتہ 3 برس کے دوران بیرون ملک جانے والے طلباء کی تعداد میں 31% کمی ریکارڈ. ماہرین کے مطابق مودی کی ناکام سفارتکاری اور بھارتی جرائم پیشہ نیٹ ورکس میں اضافے کے باعث مختلف ممالک سخت پابندیاں لگا رہے ہیں. ٹرمپ آئندہ ماہ ایران سے ڈیل کے لیے پر امید. میڈیا سے گفتگو میں کہا ہمیں ہر صورت معاہدہ کرنا ہوگا ورنہ صورتحال بہت تکلیف دہ ہوگی. امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے لیے معافی کا بھی مطالبہ. لاہور کے بعد کوئٹہ میں بھی بسنت کے رنگ. 3 روزہ میلے کا آج سے آغاز. پتنگ اور ڈور کی دھڑا دھڑ خریداری. انتظامیہ کی ہوائی فائرنگ پر سخت کارروائی کی وارننگ. T20 ورلڈ کپ. آج کے پہلے میچ میں زمبابوے کا آسٹریلیا کو 170 رنز کا ہدف.
कनाडा और यूएई दोपहर 2:30 बजे मद्देमुकाबिल होंगे। अमेरिका और नीदरलैंड्स का मुकाबला शाम 6:30 बजे शेड्यूल। रेगिस्तान में महारत का इम्तिहान, चोलिस्तान जीप रैली के प्रीपेयर्ड कैटेगरी मुकाबले जारी। माँ बेटी भी रेस का हिस्सा। अमरीन और उमैमा ने ट्रैक मुश्किल करार दे दिया। भरपूर जौहर दिखाने का आज़म।